على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی، کائنات کو پیدا کیا اور موت کے ساتھ زندگی یا زندگی کے ساتھ موت دونوں بھی ہو سکتی ہیں، خدا کی قدرت ہے۔ تو زندگی کے ساتھ موت کو رکھا تو وہ آزمانا چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجے، ان کے سامنے دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی دھن دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی واہ واہ سب ان کے سامنے آئے اور وہ اس کا استعمال کیسے کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میں دنیا کی دولت نہیں دوں گا، صرف دولت دین دوں گا، جس سے وہ دولت عقبہ حاصل کر لے، اس کو بھی آزماتا ہے۔ کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے۔ تو غرض کہ دنیا صرف آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اے ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، چاہے زمانہ لاکھ کروٹ لے لے، چاہے لکھنے والے کچھ لکھ لیں، بولنے والے اپنے لٹریچر کے ذریعے کچھ بھی بول دیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ کہا کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کے لیے فرمایا اب قیامت تک کوئی اور کتاب، آسمان سے کوئی اور صحیفہ، کوئی اور پیج بھی آنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ایمان والو؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اٹل فیصلہ ہے قیامت تک، بلکہ میدان محشر میں بھی وہی شریعت مصطفیٰ چلے گی، میدان محشر میں بھی وہی قرآن کا حکم چلے گا۔
میدان محشر میں بھی وہی نبی محمد الرسول اللہ کی شفاعت کام کرے گی۔ تو پھر جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، تو پھر قیامت تک کی آنے والی نسلوں تک خدا کا پیغام کیسے پہنچے؟ آپ نے اس کو 12 سن لیا ہے، پھر ایک مرتبہ سن لیں، کیونکہ آج اس جانب چلنا ہے جس کو لے کر آج کے اس پرفتن دور میں، پر آشوب دور میں ہمارا صحیح العقیدہ مسلمان، ہمارا عاشق نبی غلط راستے کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ اب وہ کیسے جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں، میں صرف راستہ بتاتا رہوں گا۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کو پیدا فرمایا، پھر تابعین کو پیدا فرمایا، پھر تبع تابعین کو پیدا فرمایا، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، پھر سلاسل طریقت۔ یہ مراحل طے کیے، کیوں؟ کہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچتا رہے، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر تقاضے کے اعتبار سے۔ نبی کے دور میں جو تقاضے تھے صحابہ کے دور میں تبدیل ہو رہے تھے، وہاں اختیار دیا گیا کہ چند مسائل ایسے اگر ہو جائیں تو اس کو یہاں پر لا کر اس طریقے سے اس کو پیش کیا جائے۔ پھر تابعین کے دور میں، تب تابعین کے دور میں ایسے چلتا ہوا آیا۔ تو اس کی مثال جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا لڑکا اور اسی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی لڑکی، دونوں کے درمیان ازدواجی شادی یعنی نکاح کرنے کا حکم جائز تھا، قانون تھا۔ آج وہ حرام ہے۔ تو کبھی زمانوں کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں، حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ مسائل تبدیل ہو سکتے ہیں، حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تو اعلان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی صحابہ، شہداء، اولیاء اللہ، یہ اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اپنے انعامات و اکرامات سے انہیں سرفراز کرتا رہتا ہے۔ تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے صحابہ، الفاظ پہ غور کیجیے۔ میں نہیں کہتا کہ میری باتوں پر عمل کریں، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، آپ اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں۔ میرے صحابہ، تمام صحابہ آ گئے، چاہے وہ نبی کی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کے دست حق پرست پر کسی نے ایمان قبول کر لیا اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، اعلان نبوت کے بعد جس نے نبی کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، جس نے فتح مکہ سے پہلے نبی کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور حالت ایمان پر انتقال کر جائے، جس نے ہجرت سے پہلے نبی کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور ایمان پر انتقال کر جائے، اور جس نے ہجرت کے بعد نبی کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، تو یہ سارے کے سارے صحابہ کہلائیں گے، سارے کے سارے صحابہ کہلائیں گے۔ اب ہمیں یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فتح مکہ کے بعد صحابی بنے، وہ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کی شان و شوکت کو دیکھ کر صحابی بنے۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ خدا کا اختیار ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر ایسی بات پر اعتراض کرتے ہو تو پھر تمہارے پیدا ہونے پر اعتراض ہوگا، تمہارے باپ کے نطفے پر اعتراض ہوگا، تمہارے ماں کے جنم دینے پر اعتراض ہوگا۔ کیوں؟ صحابہ وہ جس کو نبی نے
آسمان کے ستارے کی مثال دی۔ صحابی وہ جس کو خدا نے اپنا انعام یافتگان بندہ بتلایا، صحابی کا وہ مقام جو انبیاء کے بعد صحابہ کا ذکر کر رہا ہے انعام یافتگان بندوں میں۔ آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے پاس یہ معاملات کہ صحابہ پر لعن طعن کریں، اب کس کو بخشیں گے؟ کس کو بخشیں گے؟ ایک تو ہمارے دشمن مذہب کے اعتبار سے، پھر عقیدے کے اعتبار سے ایک دشمن، اب تیسرے دشمن پیدا ہو گیا آستین کے سانپ۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بہک نہ جائیں، خدا را آپ بہک نہ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ اسی لیے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میرے اہل بیت، یہ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کامیاب ہوگے، ایک کو بھی اگر چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس چیز کو ہمیں صراحت کے ساتھ وسعت نظری رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت کی تاریخ۔ میں نے بتلایا گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ ہم فضیلت میں آ کر جب کسی کی فضیلت کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کی فضیلت کو سن لیا اب باقی سب ان کے بعد ہیں، نہیں، ہر کسی کا مقام و مرتبہ اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے بتلایا گیا ہے، ہر ایک کی تعظیم کرنا ہے، توہین کسی کی نہیں، توہین کسی کی نہیں۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے جس شہر کو ماتم کدا ہونے سے بچایا گیا ان کے احسانات کو بھی فراموش کیا جاتا ہے، خود اپنے آبا و اجداد کے احسانات کو فراموش کر رہے ہیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ اپنی جان بھی قربان کر دیں، اپنی آل اولاد کو کٹوا دیں علی کے نام پر، تب بھی محبت مکمل نہیں ہو پاتی، تب بھی مکمل نہیں ہوتی محبت۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اتنا غلو کر جانا، حضرت علی کی محبت ہی ایمان ہے، یقیناً یقیناً اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان بھی ہیں، عثمان سے پہلے عمر ہیں، عمر سے پہلے ابو بکر ہیں، جس کے لیے نبی نے فرمایا بعد الانبیاء بالتحقیق۔ حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، ارے تم اتنا بیان نہیں کرتے جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تم صرف مگرمچھ کے آنسو نکالتے ہوئے علیہ السلام کا لفظ اضافہ کر لیتے ہیں لیکن حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ علیہ السلام یہ لفظ انبیاء کے لیے خاص ہے صاحب، صحابہ میں کسی اور صحابی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ حضرت علی کے ساتھ کیوں؟ یہ نیا فتنہ ہے، یہ نیا فتنہ یہ اہل سنت والجماعت سے نہیں نکلا، زبردستی اہل سنت میں داخل ہو رہا ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ جو ماتم کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں علیہ السلام، کیوں کہتے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آنکھوں سے مگرمچھی آنسو نکالتے ہوئے کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جبرائیل نے غلطی کی، وہی نبی کو دینا تھا، علی کو دینا تھا، نبی کو دے دیے، محمد صاحب کو دے دیے، بولتے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔
تو انہی عقیدے کے طور پر چلتے ہوئے یہاں پر اب ہمارے پاس بھی کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں علیہ السلام کا لفظ، یہ تنقید مقصد نہیں ہے، ارے جن کے لیے خود نبی محمد الرسول اللہ اعلان کرے کہ میرے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ابو بکر کے پاس چلے آ جانا بعد الانبیاء بالتحقیق، پھر وہی نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر مشیت خدا بندی کو یہ منظور ہو کہ محمد کے بعد بھی ایک میرا اور نبی اس دنیا میں جائے تو نبی پاک فرما رہے ہیں میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب نعوذ باللہ کیا نبی کو بھی جھٹلاؤ گے؟ حضرت علی کی شان اور اپنی جگہ مسلم ہے، ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت بسعادت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، یہی تو ہے نا، حقیقت دیکھیے، ہر جا دیکھیے، ارے خدا کے گھر میں آؤ خدا یاد آتا ہے، جب مصلی پر آؤ نبی یاد آتے ہیں، ممبر کو دیکھ لو نبی کا جلوہ نظر آتا ہے، اگر ماتھے کی آنکھ سے اگر دیکھو، سچے دل سے اگر دیکھو تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی، اللہ نے انتخاب فرمایا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی روک سکے، چاہے دشمن ہو چاہے زمانہ ہو، لاکھ کروٹیں لے لے، لاکھ حرکتیں استعمال کر لے، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے جو اللہ نے نظام بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت بسعادت کے لیے اللہ نے جگہ منتخب فرمائی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد مکے میں داخل ہوئی ولایت بسعادت سے پہلے، وہیں پر حضرت علی کی ولادت ہوئی، اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی، افراد خاندان موجود ہوئے، دیکھے تو سب کہہ رہے تھے بچہ معذور ہے، بچہ معذور ہے، کیوں کہ حضرت علی نے آنکھ کھول کر کسی کو نہیں دیکھا، حضرت علی آنکھ کھول کر کسی کو نہیں دیکھے، ارے کسی کو نہ دیکھے صحیح، پیدا ہونے والی اولاد کم از کم جس پیٹ سے جنم لے رہی ہے اس جنم دینے والی ماں کو تو دیکھتی ہے نا، لیکن علی نے اپنے ماں کو بھی نہیں دیکھا، علی نے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ یہاں تک بتلایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کے لقب سے ملقب ہوئے، نوازے گئے، فاتح خیبر شکن، بہادر، یہ صفات کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب دودھ بھی نہیں پیے تھے ابھی اپنی ماں کا، اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ بھی ابھی نہیں پیے تھے، نبی کو اطلاع ملی کہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر لڑکا تولد ہوا ہے، لیکن وہ دودھ بھی نہیں نوش فرماتے، نہ ہی آنکھ کھول کر کسی کو دیکھتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ معذور ہے، معذور ہے، معذور ہے۔ خاص بات یہی بتا دوں کہ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت کی بات ہے، نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نبی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اپنے چچا زاد بھائی کو میں بھی اپنی آغوش میں لوں، اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود سے حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا، لینے کے بعد حضرت علی کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، رخسار پر بوسہ دیا، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ شہادت کی انگلی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے لعاب دہن کو لیا اور حضرت علی کے منہ میں رکھا۔ ارے جو علی
اپنی ماں کا دودھ نہیں پیے، ابھی دنیا کے کسی پانی کا مزہ نہیں معلوم ہے، اب اس علی کے منہ میں نبی نے اپنی انگلی کو رکھا، اپنے لعاب دہن کو رکھا تو علی نے چوس کر چھوڑا نہیں، انگلی کو چوم کر چھوڑا نہیں، بلکہ چوس رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں، انگلی نبی کی علی کے منہ میں ہے، علی مزے لیتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب علی نے آنکھ کھولی تو نبی کے رخ زیبا کی زیارت فرمائی۔ آنکھ کھولی تو نبی کے رخ زیبا کی زیارت فرمائی، تو معلوم کیا ہوا؟ علی کی نظر کسی پر پڑھے اگر دنیا میں تو سب سے پہلے وہ نبی محمد الرسول اللہ کے رخ زیبا پر پڑھے، اسی لیے علی نے آنکھ کھول کر کسی کو نہیں دیکھا جب تک کہ وہ آغوش نبوت میں نہ جا سکے۔ جب آغوش نبوت میں گئے، لعاب دہن کو ہضم کر لیا، اپنے پیٹ میں اتار لیا، تب وہ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ ماتھے کی آنکھوں سے علی نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ بتاؤ، کہتے بہت ہیں، ایسی بات بتاتے نہیں، کیونکہ وہاں تو نبی کی عظمت کو بھی گھٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہمیں نیک توفیق دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے۔ اس سے پہلے اور آ جائیں، صدیق اکبر کے لیے لفظ استعمال ہوتا صداقت، نبی نے لقب دیا تو نبی کی صداقت ابو بکر کو آ گئی، نبی کا عدل و انصاف فاروق اعظم کے حصے میں آ گیا، نبی کی سخاوت عثمان غنی کے حق میں آ گئی، اور رہی نبی کی شجاعت مولا علی کرم اللہ وجہ کے اندر آ گئی۔ تک یہودی پہلوان اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں بہت کرتے ہیں نا، چاہے کسی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ ہو کسی کا، چاہے وہ کسی قبیلے کا کیوں نہ ہو، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اپنا محاسبہ کر لیں۔ یہودی پہلوان سے ہے حضرت علی کا مقابلہ ہے، اور وہ پہلوان ایسا لہیم شہیم، موٹا تازہ، اونچا پورا، اس نے اپنی ایک تاریخ بنا دی ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو اس نے پچھاڑ دیا۔ اب ادھر حضرت علی تیار کھڑے ہیں میدان میں، جب پہلوان آیا، لوگ دیکھے پہلوان کو، دیکھے ادھر حضرت علی کو دیکھے، تو کہنے لگے حضرت علی مقابلے میں جیت حاصل کرنا مشکل ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے، بلکہ کسی نے پوچھ بھی لیا، کسی نے پوچھ بھی لیا تو علی نے کہا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے بھروسہ ہے تو خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ پہلوان آیا سامنے اور حضرت علی پہنچے قریب، نظر سے نظر جب مل گئی تو ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی دو میں، ایک ہی وقت میں بس حرکت دیا، زمین پر چت لٹا دیا اور سینے پر سوار ہو گئے حضرت علی اس پہلوان کے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ علی ایک جھٹکے میں اس بھاری بھرکم پہلوان کو گرا دیا، سینے پہ بیٹھے۔ اور بتاؤں دشمنان اسلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ آج سے نہیں، یہ نبی محمد الرسول اللہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ جنگ کا موقع ہوتا تو عورتوں کو سامنے کرتے، اسی لیے کہا جاتا ہے لوگوں عورت ہمارے گھر کی عزت ہے، گھر میں زینت بنا کر رکھو، باہر شو نہ کرنا۔ دشمنان اسلام کا کام تھا، طریقہ تھا کہ وہ عورتوں کو، کمزوروں کو، بچوں کو سامنے کھڑا کرتے اور خود پیچھے ٹھہرتے۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ لوگوں جب میدان جنگ میں ہو تو صرف تلوار چمکانا کمال نہیں ہے، تلوار کی دھار بتانا کمال نہیں ہے، حملہ کر کے جان قتل کرتے جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے برابر والے سے مقابلہ کرو۔
عورت ہے چھوڑ دو، بوڑھا ہے چھوڑ دو، کمزور ہے چھوڑ دو، بچہ ہے چھوڑ دو، نوجوان بھی اگر ہے تو تم موٹے تازے ہیں تو وہ بھی موٹا تازہ ہے کیا یہ دیکھ لو. یعنی مقابلہ کمزور سے نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے اتنی ہمت ہے تو مقابلہ بہادر سے کرو مگر کمزور سے نہ کرنا. یہ نبی کی تعلیمات ہے. تو ایسے ہی یہودی سے حضرت علی کا جو مقابلہ ہوا، ایک ہی جھٹکے میں علی نے اس پہلوان کو زمین پر چت کر دیا، اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس یہودی نے کیا کیا؟ حضرت علی کے چہرے پر تھوکا، حضرت علی کے چہرے پر تھوکا. اب بتائیے ایمان والو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر ہمارا مقابلہ کسی سے ہو، ہمارے باپ کی طرف سے، ہماری ماں کی طرف سے، ہمارے بھائی بہنوں طرف سے ہم لڑ رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے منہ پر تماچا مارتے، ہمارے اوپر تھوک دے، ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جو چیز ہاتھ میں اس سے اس پر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی جائے، بخشتے نہیں اس کو. پھر بعد میں دیکھا جائے گا جھگڑا کیا ہوگا، پنچایت کیا ہوگی، کورٹ کچہری پولیس سب بعد میں دیکھا جائے گا، یہ سوچتے. لیکن بولنے سے پہلے عمل کرنا ہے. صرف اور صرف کہتے جائیں تو ہونے والا کچھ نہیں ہے. کثرت استعمال سے ہر ایک کی توقیر ختم ہوتی جا رہی ہے. صاحب اب حضرت علی کے لیے نیا فتنہ کیوں مچا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جو تمام سلسلوں میں جن کی امامت کا مسلح جاری ہے، جو تمام سلسلوں کے بانی ہیں. ارے علی کا نام لو تمہاری مشکلیں ٹل جائے گی، یہ ہمارا ایمان ہے. جو علی کا نام لے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اتنا بھی غلو مت کرو کہ دیگر صحابہ پر لعن طعن ہو جائے. اور غلو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، حضرت علی کی طرح کوئی عمل تو کر کے بتاؤ. جب حضرت علی کے چہرے پر اس یہودی پہلوان نے تھوکا تو حضرت علی نے کیا کیا؟ مارا نہیں، منہ پر تماچا نہیں مارا. ارے چاہتے تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں کے حوالے کر سکتے تھے، کیونکہ سینے پر سوار تھے. اور آپ کے حواریین نے جب دیکھا ایک آواز علی کی اگر نکل جاتی تو سارے کے سارے ایک ایک ہتھیار سے حملہ کر دیتا، جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جاتے تھے. آپ کے مشین کا قیمہ بھی کچھ کام نہیں کر پاتا. مگر علی نے نہیں کیا، علی نے خود اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، سینے سے اتر گئے، سینے سے اتر گئے. اور دشمن اٹھ کر پوچھتا ہے، اے علی، جب میرے سینے پر آپ سوار ہو گئے تھے، آپ جیت حاصل کر لیے تھے، پھر جب میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ کیوں اٹھ گئے، مجھ کو کیوں چھوڑا؟ اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مقدسہ پر قربان جائیے ایمان والو. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ارے نادان، جب تک میں تیرے سینے پر سوار تھا اس وقت تک خدا اس کے رسول کی محبت مجھ پر غالب تھی. جب تو نے مجھ پر تھوکا، اگر میں اس وقت اس پر حملہ کرتا تو وہاں خدا اس کے رسول کی محبت بازو ہو جاتی اور میرا نفس شامل ہو جاتا. اس لیے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، اس لیے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. تو پھر پہلوان پوچھتا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، خدا اور رسول کی ذات سے بڑھ کر علی کی ذات نہیں ہے. دین اسلام، داعی اسلام سے بڑھ کر علی کی جان نہیں ہے. علی اپنے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن داعی اسلام، بانی اسلام شریعت محمدی پر آنچ آنے نہیں دیتا. یہ ہے حضرت علی. یہ کیفیت پیدا کیجئے. اسی لیے بارہا کہتا ہوں، بانی جمجمے کے وہ الفاظ کہ زبان سے الفاظ ادا ہوں تو یہ دعوے سچے نہیں ہیں ایمان کی علامت ہونے کے، ایمان پختہ ہونے کے. بلکہ اور بھی کہتے ہو. آئیے، آج کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شان میں ہم بے ادبی کرتے ہیں. ارے نعوذ باللہ، حضرت علی تو کیا، حضرت علی کی آج بھی اولاد اگر ہے ان کی جوتیاں ہمارے سر پر.
آج بھی اس پرآشوب دور میں حضرت علی کی اولاد، حسنین کریمین کی اولاد ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سر پر تعظیماً ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم جان قربان کرتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد خلفائے ثلاثہ کو، ابو بکر، عمر، عثمان کی شان میں بے ادبی مت کیجئے۔ ابھی بتاتا ہوں، وہ بھی باتیں تو بہت کرتے ہیں نا۔ دیکھیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے صاحب؟ پہلی بات تو اذان ہوتی ہے، مسجد پوری خالی۔ بطور خاص جمعہ کی بات کروں، عام نمازوں کا بھی وہی حال ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم آتے ہیں، کچھ صحن میں ٹھہر گپ شپ مارتے ہیں، کچھ گیٹ کے باہر گپ شپ مارتے ہیں، بعض تو ایسے کہ طہارت خانے میں باتیں کرتے ٹھہر جاتے ہیں، پھر وضو، پھر آنا، پھر ٹھہر جانا، بس طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ہماری نماز کا طریقہ۔ اور نماز ہوتی ہے، امام صاحب تھوڑی قرأت لمبی کر دیے، تب بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے کو جانا ہے، امام صاحب قرأت لمبی کر رہے ہیں، میرے کو جانا ہے، امام صاحب قرأت لمبی کر رہے ہیں۔ اب امام صاحب کی ادھر قرآن تلاوت ہو رہی، اب ان کے دل میں یہ تلاوت ہو رہی، میرے کو جانا ہے، امام صاحب نماز لمبی پڑھا رہے ہیں۔ سلام پھیرے، ابھی دعا نہیں ہوتی، اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الفاظ کہا تو لوگوں نے مجھ پر طنز کیا۔ میں کہتا ہوں، آپ طنز کرنا طنز کیجئے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہے جس کی نظر جیسی ویسا ہی نظر آتا ہے، ہے جس کی نظر جیسی ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اب کوئی کچھ بھی سمجھ لے، میں تو جو حق کہنا وہ حق کہتا ہوں، چاہے طنز سمجھے یا اصلاح سمجھے، میں تو اصلاح کے طور پر کہتا ہوں۔ تو ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں کانٹا چھپا تھا، اس کانٹے کو نکالتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف کو برداشت نہ کرتے، چیخنے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف دار چیز ہے، کانٹا چھپا پیر میں، نکالنے کی کوشش کی جاتی تو درد بھری آواز چیخ کی نکلتی ہے حضرت علی کے منہ سے۔ لیکن جب حضرت علی نماز میں آئے، حالت سجدہ میں ہیں، علی کے چاہنے والوں نے علی کے پیر سے اس کانٹے کو نکال لیا۔ کیسے؟ جیسے مسکے میں سے بال کو اٹھایا جاتا ہے الگ۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، کانٹا نکالا گیا، حضرت علی کی کوئی تکلیف دہ آواز بھی نہیں آئی، بلکہ اس حصے سے خون بھی نہیں نکلا۔ جب حضرت علی نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے پوچھا، ہے علی، آپ کے پیر میں سے کانٹا نکال لیا گیا ہے۔ علی نے فرمایا کہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جاتا ہوں، ایسے مشغول ہو جاتا ہوں، ایسی عبادت کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر تم میری گردن بھی مار دیتے تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہے علی کی نماز۔ نماز کے باہر ہے، پیر میں سے کانٹا نکالنے کی کوشش کی جاتی، تڑپ جاتے تھے۔ نماز میں ہے، کانٹا نکال لیا گیا، کوئی محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو ایسی نماز تو کوئی پڑھ کر بتائیے، ایسی نماز تو پڑھ کر بتائیے۔ عقیدہ تو بتا رہے ہیں سب کہ علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، علی سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ارے نعوذ باللہ، کیوں اپنے ایمان کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام طبرانی نے لکھا، کئی اور محدثین نے لکھا، کیا آپ کو اطلاع ملی آپ کے دور خلافت میں، حضرت علی کے دور خلافت میں اطلاع ملی کہ لوگ ابو بکر اور عثمان سے زیادہ افضل علی کو مانتے ہیں؟ تو علی نے فرمایا، اگر اس کو میں پالوں، میں اپنے کان سے سن لوں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ مجھ کو فضیلت دیتا ہے، تو میں بہتان تراشی کی اس کو سزا دوں گا، بہتان تراشی کی سزا دوں گا، تہمت کی سزا دوں گا، کوڑے لگواؤں گا۔ جناب،
ابو بکر عمر مسلم ہے، حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کسی ایک کو لے کر کسی ایک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور خاص بات بتاؤں، حضرت ابو بکر کا نام شروع ہوتا ہے، الف پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد چوتھی خلافت آ رہی ہے، خلافت راشدہ میں، وہ ہے داماد رسول، چچا زاد بھائی، فاتح خیبر شکن، شوہر نامدار حضرت فاطمہ بطول، والد گرامی قد حسنین کریمین حضرت علی۔ علی میں آخری لفظ کیا آ رہا ہے؟ یا۔ اب عربی کے الفابیٹ کو لے لیں، پہلا لفظ ہے الف، آخری لفظ ہے یا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے علی کی یا تک جتنے صحابہ ہیں سب کی تعظیم لازم ہے، چاہے وہ کبھی بھی ایمان لائے ہوں نبی کی ظاہری حیات طیبہ میں، لیکن تعظیم سب کی کرنا ہے۔ اور حضرت علی کی ولادت نہیں، آپ ہر لمحہ علی کا احسان مناتے جائیں تب بھی کم ہے، ہر لمحہ علی کی شان بیان کرتے جائیں تب بھی احسان کم ہے۔ صرف یہ ولادت کا موقع آ گیا، شہادت کا موقع آ گیا، اس وقت یہ اعلان کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، سب کے آپ یاد تازہ کیجئے، تمام صحابہ کی تعظیم کیجئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلافت کا جو معاملہ ہوا یہ خدا کی جانب سے بنایا ہوا نظام ہے، یہ بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سوشل میڈیا پر دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہم سنتے ہیں، یہ چیز یہ دکھنے میں آ رہی کیا ہے، تو دیکھیے آخری بات بتاتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ایام مرض میں امامت کے مصلی پر فائز کیا، علی نے ابوبکر کی امامت میں نماز پڑھی، ختم، فیصلہ ہو گیا۔ ابو بکر کے لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو تم ابو بکر کے پاس چلے آ جانا۔ علی نے اعتراض نہیں کیا، علی نے مان لیا، بات ختم، فیصلہ قطعی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کون و مکان کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، سب نے بیعت کی، لیکن علی کے بغیر وہ بیعت ادھوری تھی۔ جب علی نے بیعت کر لی تو فیصلہ ختم۔ آج تم کون سا فیصلہ لے کر بیٹھیں گے؟ آج تم کون سا فیصلہ کریں گے؟ آج تم کیا بتائیں گے؟ جب حضرت علی خود ابو بکر کی امامت کو قبول کر رہے ہیں، ابو بکر کی بیعت کو قبول کر رہے ہیں، ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، تو کب؟ جب علی نے افضل جانا تبھی۔ آج تم کہتے ہو کہ وہ افضل نہیں، علی افضل ہیں۔ ارے افضل ہیں، لیکن خدا کا دیا ہوا انعام بھی تو کچھ ہے، نبی نے جو ترتیب بنائی ہے وہ بھی تو کچھ ہے، اس کو بھی تو پیش نظر رکھیے نا صاحب۔ بہرحال خدا را ایمان والو، تمام صحابہ کی دل سے تعظیم کریں۔ آج کا دن جو یوم ولادت کی تاریخ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تاریخ ہے، انشاءاللہ العزیز المستعان اس طریقے سے ہم اپنے اسلاف کی یاد تازہ کریں جس سے ہمارے ایمان پختہ ہوں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے عبادت اور ریاضت میں ایسا سرور پیدا کریں اور ایسی شجاعت و بہادری والا عمل کریں، اپنی انانیت کو بازو رکھ دیں، اپنی انانیت کو نکال دیں، جیسے علی نے اس یہودی کو چھوڑ دیا تھا تھوکنے پر، کیونکہ انا شامل ہوتی آپ فرمائے تھے، جب تک اسے لڑ رہا تھا تو خدا اس کے رسول کی محبت تھی، اب تو نے مجھ پر تھوکا تو اس لیے میں تجھ کو آزاد کر دیا کہ اب میں لڑوں گا تو وہ میرے نفس کے لیے لڑوں گا، میرا نفس موٹا ہو جائے گا، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ تو خدا را اے علی کے چاہنے والو، اے علی کی محبت کا دم بھرنے والو، اپنی انانیت کو اپنے اندر سے نکال دو، اپنے سینوں سے وہ کینہ نکال دو، اپنے سینوں سے وہ کینہ نکال کر مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو، تو پھر جس طرح علی نے لعاب دہن کو لے کر وہ بہادری میں اپنا مقام بنایا، تو جب ہمارے سینوں سے کینہ نکل کر مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے تو ہم بھی علی کے قدموں تک جا پہنچیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔